الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عظیم اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دی اس عظیم اور پروکار پریزنٹیشن کے اندر حصہ ڈالنے کی اور موجود ہونے کی، اور آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے عافیت، برکت اور رحمت کا باعث بنایا. اور جو کلام حافظ عکاشہ عثمان نے آپ کے سامنے تلاوت جس کی اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جس طرح بھی آپ کے ثواب میں وہ اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے. الرحمن، رحمان نے سکھایا قرآن، علمہ القرآن. رحمان نے سکھایا قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ قرآن سکھایا ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے. میں جو اس کلام کے اندر تمام باتیں سورہ بقرہ سے لے کر والناس تک جتنا کا جتنا کلام ہے وہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے اپنی طرف سے نہ کوئی بات کی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اور میں نے بنایا آدمی کو، میں نے بنایا آدمی کو. اب یہ صرف دو الفاظ میں بھی اگر ہم اس کی تشریح کرنا چاہیں تو 2 گھنٹے بھی اس کے لیے کام. آج کل لوگ سوال کرتے ہیں کہ انسان خود بخود بنا ہے، خود بخود اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، خود بخود انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اور خود بخود چل رہا ہے. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز خود بخود بنتی ہے وہ کمپلیکس نہیں ہوتی، وہ ماڈرن نہیں ہوتی. تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ انسان کے اندر جتنے بھی فزیولوجیکلی چینجز ہیں، جتنی بھی فزیولوجیکل ایکٹیویٹیز ہیں، خواہ وہ نیورولوجیکل ہوں، خواہ وہ ہمارے سامنے مورفولوجی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ کیسے پرفارم ہو رہے ہیں. پھر جواب آگے سے آتا ہے جی برین کر رہا ہے. برین کیسے کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی فائبرز آ رہے ہیں، کمیشنز آ رہے ہیں، تھیلمس ہے، ادھر سے لنک اس کے ساتھ اٹیچ ہے. کیسے اٹیچ ہے؟ ان ریسیپٹر کی پوزیشن کو متعین کس نے کیا ہے؟ کہ میں نے سکن کے اوپر رہنا ہے، اور جب دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، تو میں نے سویٹ گلینڈز کو سٹیمولیٹ کرنا ہے کہ پسینہ ہے. اور اس چیز سے ثابت ہو گیا کہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے سوا کوئی ہمیں دیکھو نا. اب ایک سٹروک کا پیشنٹ آتا ہے، کیونکہ ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو زیادہ میڈیکل سے ریلیٹ کر کے اس چیز کو سمجھاؤں گا. اب سٹروک کا پیشنٹ آتا ہے، کیا اس کا جسم اسے کیوں نہیں الاؤ کر رہا کہ وہ چلے؟ اگر وہ اپنے جسم کا مالک ہے، وہ اپنے جسم کی لائف کو کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ کیسے بڑھائے گا؟ کیونکہ جسم ہی اس کا نہیں ہے. اور یاد رکھیں، ایک تو یہ پوائنٹ ہوگی، دوسری وضاحت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن ہمارے ہر اعضاء جواب دے ہوں گے. ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ، ہمارے آنکھیں، تو یہ تو ہمارے سگے بھی نہیں ہے، صرف ہماری روح ہمارے پاس ہے جو اس کے اندر ہے. تو خلق الانسان، اللہ نے بنایا انسان کو اور اس کو سکھایا علم. آج جو میں اناٹمی پڑھتا ہوں، فزیولوجی پڑھتا ہوں، قرآن علوم کے ساتھ ساتھ، یہ میں خود نہیں سیکھ رہا، یہ اللہ مجھے سکھا رہا ہے. کس طرح سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام علوم سکھائے تھے، وہ جینیٹکلی میرے اندر آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر چن لیا، مجھے چن لیا، آپ کو چن لیا، اس کلاس میں تمام بچوں کو چنا. وہ آج اس قابل ہوئے کہ وہ آج یہ میڈیکل اسٹڈیز کو پڑھ سکے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سائنس
سائنس تو کہتی جی لمبک سسٹم کے اندر میموری سٹور ہوتی ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روز مرہ ہو رہی ہوتی ہیں, اسے لمبک سسٹم کیوں نہیں سٹور کر سکتا؟ کئی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کہتے ہیں موجود ہے, انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے موجود ہیں, ان کی آوازیں ہیں لیکن ان کی آوازیں انسان سن نہیں سکتا. کیوں نہیں سن سکتا؟ تو اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی ان آوازوں کو سننے کی. اللہ نے ان کو وہ آنکھوں کی طاقت نہیں دی کہ وہ دیکھ سکے وہ چیزیں. جو چیز اللہ دکھانا چاہتا ہے تو وہی دکھاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی آنکھیں بھی اللہ کی ہیں, کان بھی اللہ کے ہیں, تمام اعضاء اللہ کی ہیں, اور ہمیں اس کی امانت دی گئی ہے. اب اس امانت میں ہم خیانت کریں گے تب اس کا ہمیں جو ریوارڈ ملتا ہے وہ ملے گا. اگر اس امانت کو امانت داری کے ساتھ, سچ کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو تب بھی ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. تو خلق الانسان علمہ البیان, اور بنایا میں نے آدمی کو اور سکھائے اسے باتیں. الشمس والقمر بحسبان. اب اس بات پہ آ کے میں اور مطلب کہ اس میں پڑ گیا کہ دیکھو جی سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ سورج دیکھو نا, اگر سورج اپنے جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر اپنی ملکیت نہیں رکھ سکتے, اس طرح سورج بھی اپنے جسم کے اوپر اپنی ملکیت نہیں رکھ سکتا. وہ کیوں نہیں کہتا جی میں زمین کو اندر جذب کر لوں؟ وہ کیوں نہیں کہتا میں چاند کو جذب کر لوں؟ کتنا بڑا ہے. وہ کیوں نہیں کہتا کہ میں نے زمین کو روشنی دینی, میری مرضی. وہ کیوں نہیں کہتا کہ میں پلوٹو سب کو ختم کر کے میں اکیلا رہوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزوں کی خالقیت مالکیت صرف اللہ ہے. سورج کا بنانے والا اللہ ہے, چاند کا بنانے والا اللہ ہے, اور ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہیں. ایک قرب قیامت کے اندر حدیث کا مفہوم تھا کہ سورج روزانہ چکر کاٹتا اللہ کے عرش کے سائے تلے آ جاتا ہے اور وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. پھر اسے صبح حکم ہوتا ہے کہ جاؤ مشرق سے نکلو. یہ جو مشرق سے نکلتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے, اور پھر وہ مشرق سے نکلتا ہے. لیکن جب قرب قیامت ہوگی تو یہ مغرب سے نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ کا حکم ہوگا کہ اس نے مغرب سے نکلنا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, اور جھاڑ اور درخت مشغول ہے سجدے میں. جس طرح تمام اعضاء, دیکھو ہم انسان ایک بہت نیچ مخلوق تھی. جن ہمارے سے بڑی بڑی مخلوقات, بڑی بڑی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں منٹ میں ختم کر سکتی ہیں, لیکن اللہ کے دیکھو انسان سے محبت کے تقاضے دیکھو کہ ایک نیچ اور ایک نیز چیز کو وہ افضل کر دیتا ہے, اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. کہ تمام جہان کے مخلوقات سے افضل کون سی ذات ہے؟ انسان. انسان کے بعد کوئی افضل مخلوق نہیں ہے. تو وہ, اور اس کو پھر بعض جگہ پر اس کو حکومت دی ہے کہ تمہیں چھوٹ دی ہے جی کرو جو مرضی کرو. تمہیں میں پیرامیٹر دیتا ہوں, تمہارے سامنے میں پیغمبر بھیج دیے, تمہارے لیے صحیفے حدیث ہر چیز بھیج دی ہے. اب تم پہ ہے کہ تم نے اس کو عمل کس طرح کرنا ہے. اب تم کس طرح اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب درخت کو دیکھ لو, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, کہ درخت چرند پرند سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو اور کوئی کام, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں کوٹ کروں گا جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. دو قبریں تھیں, دونوں پر عذاب تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آواز سننے کی توفیق دی. بعد ہی دیکھیں, ہم نہیں سن سکتے قبر کے اندر کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ, یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سننے کی وہ توفیق دی. تو دونوں پر عذاب تھا. ایک پر چغل خوری کی وجہ سے تھا, اور ایک مطلب کہ واش روم کرتا تھا لیکن اپنے مطلب کہ اپنے آپ کو صحیح طرح نہیں اسٹیبل کرتا تھا. تو اللہ کے رسول نے جب وہ چیز سنی تو آپ تو رحمت اللہ عالمین ہے, آپ تو رحمت, آپ تو یہ چیز مطلب کہ آپ کے لیے بہت وہ تھی. تو آپ نے ادھر جھاڑی میں سے, درخت میں سے جھاڑ کو کاٹا, جھاڑی کی دو ٹوٹے کیے, ایک قبر کے اوپر لگا دی, دوسری قبر کے اوپر لگا دی, اور کہا
جب تک یہ جاڑیاں مطلب کہ مرجھا نہیں جاتی تب تک یہ تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور جب تک یہ تسبیح بیان کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو مردے پڑے ہیں نا ان کے عذاب کو کم کرے گا۔ تو یہ بھی ایک انفارمیشن جس سے آگے جا کے ہمیں روزمرہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ایسی چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا اب اس چیز کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو بنا لیا، 2 جوڑے بنا دیے، ٹھیک ہے، اور جوڑے بھی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ جوڑے ادھر نہیں بنے، یہ جوڑے آسمان میں بنے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی تقدیر کے فیصلے بھی کر دیے، ان کی اولادوں کی اولاد قیامت تک جتنی ان کی اولادیں چلنی ہے، جس کی چلنی نہیں چلنی وہ سارا اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اب اس کے اندر جو سورہ رحمان بتانے کا مقصد جو ہے ہمارا وہ کیا تھا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان کی ہے اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک جان، ایک مٹی سے 2 مختلف فطرت رکھنے والی 2 مختلف مخلوقات کو پیدا کیا، ایک مرد ایک عورت، اور دونوں کے اندر ایک اپنا ہی ناز رکھا ہوا ہے اور ایک اپنی فطرت رکھی ہوئی ہے جو کہ ایک جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب مکمل کیا، بنایا، تو اس کی پسلی میں سے جو رہ گئی تھی تو وہ اس سے عورت کو بنایا۔ اب یہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو ایک چیز ہارڈ ہے، ایک چیز اس کا مطلب کہ سخت چیز ہے، اس سخت کی جو سافٹ چیز ہوتی ہے نا وہ جب 2 چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں تو اسی ٹائم کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسٹیبل ہوگی۔ ایک گھر کے اندر اگر کوئی ایک غصے والا ہے تو ایک پیار کرنے والا، ایک نرم لہجے والا بھی ہوگا، اگر وہ دونوں ایک جگہ پہ موجود ہوں گے تو گھر چلتا ہے سکون سے اور اسٹیبل رہتا ہے، اور اگر ایک ہی چیز بہت زیادہ مطلب غصے والی ہے تو گھر نہیں اسٹیبل رہتا، اگر بہت ہی نرم ہے تو گھر اسٹیبل نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انسان اللہ تعالیٰ نے دیکھے جی، میں نے آپ کو بات کی نا اشرف المخلوقات، اب پوری مخلوقات یہ کہتی تھی کہ نہیں کہ شیطان کے علاوہ، شیطان کہتا تھا کہ جی یہ آپ نے ایک نیچ ایک مٹی سے اٹھائی ہوئی مخلوق کو آپ نے بنا دیا، اس نے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا کیونکہ یہ بہت ضدی، بہت جاہل اور بہت زیادہ مطلب کہ اس طرح کی یہ مخلوق ہے، آپ اسے اشرف المخلوقات بنا رہے، ہم ان سے افضل ہے، آپ ہمیں یہ کیوں مقام دیتے ہیں؟ مفہومی انداز میں بات کرو، ٹھیک ہے، یہ بات کرتے ہیں نا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھو کہ یہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے وفادار ہیں، ہم شیطان کے وفادار ہیں تو ہم اللہ کے وفادار ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، ان میں محبت نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نے بنا تو دیا ہے، آپ 70 ماہ سے زیادہ ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ آپ سے وفا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے سے وفا کریں گے، یہ کر کے دکھائیں گے، یہ بدر کے میدان میں بغیر بے دیغ و سپاہ لڑیں گے، یہ احد کے میدان میں بے دیغ و سپاہ لڑیں گے، یہ 65 کی جنگ میں بے دیغ و سپاہ لڑیں گے، صرف کس لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کی حقانیت کے لیے۔ اچھا، وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اونچا رکھا اور ترازو قائم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ترازو ہر رشتے ہر مخلوق میں قائم کیا ہوا ہے، جس طرح آسمان میں قائم کیا، جس طرح زمین میں قائم کیا۔ آسمان میں یہ ضرورت نہیں کہ زمین کو آلے، زمین میں یہ ضرورت نہیں کہ آسمان کو آلے، ٹھیک ہے، جب تک اللہ کا امر مقرر ہو۔ اسی طرح توازن اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں بھی دیا ہے کہ اپنی زندگی میں، زندگی کے اندر بھی ہم یہ توازن قائم کریں۔ کیسے توازن قائم کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام ماں کو دیا ہے، جو مقام بیوی کو دیا ہے، جو مقام بیٹی کو دیا ہے، جو مقام بہن کو دیا ہے، جو مقام بھائی کو دیا ہے، جو مقام باپ کو دیا ہے، جو مقام داماد کو دیا ہے، وہ اور کسی کو نہیں دیا۔ داماد کا مقام داماد کے مطابق ہے، بیوی کا مقام بیوی کے لیے ہے،
بہن کا مقام بہن کے لیے، ماں کا مقام ماں کے لیے. مرد اور عورت کے حقوق یکساں ہیں، لیکن یکساں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کندھے سے کندھا ملا لو. کندھے سے کندھے والا حساب نہیں ہے. آپ میڈیکلی دیکھ لو، کندھے سے کندھا ملتا ہے کسی کا؟ آپ فزیولوجیکلی ملا لو، ملتا ہے؟ کتنا ڈفرنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہارمونل رکھا ہے. بعض جگہ ہم کو زیادہ دیا، بعض جگہ ہمیں دیا. اسی طرح سیل ہے، دماغ کے سیل اور جو ہمارے جسم کے سیل ہیں دوسرے، مطلب مسل کے سیل لگا لو، ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایک آرگنیل ہے، ایک ہی اندر وہ مائٹوکونڈریا ہے، ایک ہی سائٹوپلازم ہے، ہر چیز اندر ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم نے اگر دماغ کو کوئی مسئلہ نہ تو دماغ ہم نہیں کاٹتے. ہاں اگر ٹانگ کا مسئلہ ہو تو مسئلہ ہمیں کاٹنا پڑ جاتا ہے. حالانکہ آرگنائزیشن تو ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ تو اسے وہ مقام حاصل ہے اس جگہ پر، اس کو وہ مقام حاصل ہے تو اس کا مقام افضل ہے اور اس جگہ پہ اس کا مقام کم ہے. اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ہے. اگر بے ماں ہے تو سب سے افضل مقام ماں کا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ افضل مقام میرے لیے کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کو کہا تمہاری ماں کا. انہوں نے کہا پھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں کا. انہوں نے کہا پھر کس کا ہے؟ اس نے کہا پھر تمہاری ماں کا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ اس نے کہا تمہارے باپ کا. تو اس جگہ عورت کو مقام افضل حاصل ہوا تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اب اسی طرح مردوں کو آگے ایک جگہ پہ مقام دے دیا ایز اے شوہر. کئی آتی اندر شوہر میاں بیوی، یہ جو برصغیر ہے اس کے اندر زیادہ کنفلکشن ہے. باہر اتنا نہیں ہے، عرب میں چلے جائیں اور اتنا نہیں جتنا یہاں بنا لیا گیا ہے. اور ایک چیز کو بجائے اس کو حل کیا جائے، اس کو شور بنا کر اس چیز کا مذاق اڑا دیا گیا. یس میم. کسی اور روم میں شفٹ ہو گئے؟ نہیں نہیں ادھر شفٹ کر. نہیں نہیں نیکسٹ ٹائم ہوں گے. ٹھیک ہے جیسے آگے اسٹارٹ کرنے کی کوشش. میم یہاں سے آگے کر لے گا، بس کر لے گا. وارث وارث